کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اذا اذنب، کوئی آدمی جب گناہ کرتا ہے، جب کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، تو کانت نقطۃ سوداء، اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، اور اگر اب وہ آدمی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور کیا ہوتا ہے وَنَزَعَهُ، اس کا سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آدمی توبہ نہیں کرتا ہے، استغفار نہیں کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے، گناہوں کے اوپر قائم رہتا ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کا دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اب وہ ہدایت کی طرف چلنے کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار لوگ جب اللہ کی توحید، اللہ کی آیتیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، ان کی زندگیوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ ان کے دلوں پہ اثر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان واضح ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو انسان کا دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح دنیا میں لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ گناہ کا سب سے پہلا جو ہے وہ گناہ کا سب سے پہلا نقصان۔ دوسری حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے یا اچھائی کرتا ہے تو اس کا فرق کیا ہوتا ہے انسان کی زندگی پر؟ فرق یہ ہوتا ہے فرمایا ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، جب آدمی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے، اللہ اس کے چہرے پر اس کے اثرات کو مرتب کر دیتا ہے، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے اس اچھائی کرنے کی وجہ سے، اس نیکی کرنے کی وجہ سے اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے، وَسِعَةً فِي الرِّزْقِ، اور اس کا رزق بھی کشادہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے رزق بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و تندرستی بھی عنایت کرتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اور کیا ہوتا ہے وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ بھی اس کی اچھائیاں بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پہلا فائدہ بتایا کہ اگر کوئی آدمی اچھائی کا کام کرتا ہے تو اس کا چہرہ بھی روشن ہوتا ہے، اس کا دل بھی روشن ہوتا ہے، اس کے رزق کے اندر بھی برکت ہوتی ہے، اور لوگ بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کا چہرہ بھی اس کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کی نورانیت بھی اس کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری کیا ہوگا؟ فرمایا وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اس کا دل بھی کیا ہوتا ہے؟ تاریک ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور فرمایا وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اس کا جسم بھی نڈھال ہو جاتا ہے، اس کا جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے، طاقت کے باوجود ہمیشہ اس کے دل کے اندر کمزوری چھائی جاتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ اس کے دل میں بزدلی طاری ہو جاتی ہے، وہ کمزور سے کمزور آدمی کے سامنے حق بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ گھبرایا ہوا رہے گا، وہ ہمیشہ پریشان رہے گا، یہ اس کے گناہ کا اثر ہوگا اس کی زندگی میں۔ اسی طرح فرمایا وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اس کا رزق بھی کم ہو جائے گا، اس کے رزق کے اندر دن ب دن اس کے گناہوں کی وجہ سے کمزوری ہوتی جائے گی، رزق اس کا زیادہ نہیں ہوگا بلکہ دن بہ دن رزق کم ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ فرمایا وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے بغض طاری ہو جائے، لوگ اس سے نفرت کریں گے، لوگ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہیں کریں گے۔ یہاں بھی سب سے پہلا فرق واضح ہو گیا کہ اگر آپ نے گناہ کرے گا تو اس گناہ کی وجہ سے اس کی زندگی پر کیا کیا اثرات مرتب ہوں گے، تو حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہوگی گناہوں کی وجہ سے؟ فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے بندہ اللہ کے ہاں اپنی قدر گوا بیٹھتا ہے، انسان اپنی قدر کو، جو اللہ کے سامنے اس کی قدر تھی، جو اللہ کے ہاں اس کی عزت تھی، جو اللہ کے ہاں اس کے لیے بزرگی تھی، وہ ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل،
کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا غصہ اللہ رب العالمین کے لیے حلال ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اس سے ناراض ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ گناہ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی قدر اور منزلت اور اللہ رب العالمین کے ہاں جو اس کا مقام تھا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ اگر اللہ رب العالمین کسی پر ناراضگی کا اظہار کر دے اور اللہ رب العالمین اگر کسی آدمی سے ناراض ہو جائے تو فما لہ من مکرم، کوئی آدمی اس کو عزت دینے والا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دوسرا فرض ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس آدمی کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ اب تیسری چیز جو انسان کو گناہ کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بندہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، شیطان کے لیے اس کا ساتھ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائی، فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو آدمی رحمان یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت سے مقداری کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ پھر وَفَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور پھر جیسے اس کو شیطان کرنے کے لیے کہے گا وہ اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارے گا، اسی راستے میں چلے گا۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ انسان شیطان کو اپنا ساتھی نہ بنائے، بلکہ کیا کرتا رہے کہ انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرتا رہے تاکہ شیطان سے انسان بچ سکے۔ تو یہ تیسرا سبب تھا کہ جو انسان کی زندگی پر گناہ کرنے کی وجہ سے اثر مرتب ہوتا ہے اس کا۔ اب چوتھا نقصان یہ ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، آپ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ رب العالمین نے بھی ان کو بلا دیا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ کوئی آدمی جب اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، اپنی قدر کو خود نہیں سمجھتا، تو پھر اللہ العالمین بھی اس کی قدر نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ بھی اس آدمی کو بھول جاتا ہے، اب دنیا میں اس کی کوئی حفاظت کرنے والا باقی بچتا نہیں ہے۔ یہ انسان کے اندر پھر چوتھا اثر ہے وہ گناہوں کی وجہ سے مرتب ہوتا ہے۔ پانچواں اثر یہ ہے کہ فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان ہر حالت میں ہر وقت میں پریشان رہتا ہے اور اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے اور وہ آسانی سے محروم ہو جاتا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا۔ فرمائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، اب اس کی زندگی پریشان ہونے کی حالت میں گزرتی ہے، اور قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا اللہ رب العالمین مجھے آج اندھا کیوں اٹھایا ہے۔ ایک تو انسان کی جو ظاہری آیت کا مفہوم ہے کہ اس کی جو بینائی ہے وہ ختم اللہ تعالیٰ چھین لے گا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی تاریک ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا اس کی روشنی کے اندر ہو جائے گا۔ وہ ایک آتا میں دنیا میں اہل بصیرت تھا، دیکھنے والا تھا، روشنی تو نے مجھے دی تھی، اب مجھے یہاں ایسی حالت کے اندر کیوں اٹھایا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو دنیا میں مجھ کو بھول گیا تھا اور اب میں تجھے بھول گیا ہوں، اور اب جو ہے میں بھی تیرا کہیں پرسان حال میں یہاں پہ نہیں ہو سکوں گا۔ تو یہ جو ہے نقصان ہے پانچواں نقصان جو گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی پہ مرتب ہوتا ہے۔ اب چھٹا نقصان یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو موجودہ نعمتیں انسان کے اوپر موجود، چاہے وہ صحت کی نعمت ہو، چاہے وہ اہل و عیال کی نعمت ہو، چاہے وہ مال و دولت کی نعمت ہو، چاہے کوئی اور نعمت اس کو حاصل ہو، شہرت کی نعمت ہو، رتبے کی نعمت ہو، کوئی بھی نعمت ہو، وہ گناہ کی وجہ سے، خیانت کی وجہ سے وہ انسان سے ختم ہو جاتی ہے۔
اور یہ آنے والی کوئی نعمت ہوتی ہے، کوئی رتبہ اس کو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، کوئی نیک اولاد سے نوازنے والا ہے اللہ تعالیٰ، یا اگر اور اس کو کوئی اچھی چیز دینے والا ہے، تو اگر گناہ کا مرتکب ہوتا ہے انسان تو اس کی وجہ سے وہ جو اس کا گناہ جو حائل ہوا ہے اس کی وجہ سے موجودہ نعمت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور آئندہ جو آنے والی نعمت ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کے طور پر مسلم یاد آئے گا، فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا اور جنت کے اندر ان کو رہائش دی اور کھانے پینے کا انتظام کیا، اور ساری نعمتیں ان کو وہاں پہ دی۔ جنت کی نعمتیں کوئی دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں نہیں ہے، وہ کہیں زیادہ اس سے بہتر ہے۔ ساری نعمتیں ان کو دی، اور ان نعمتوں کو دینے کے ساتھ یہ کہا کہ یہاں پر آپ نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام شیطان کے کہلاوے پہ آ گئے، اس کی بات کو مان لیا۔ وہ تو موجودہ نعمت جنت کے اندر ان کو دی جا رہی تھی، وہ ساری نعمتیں ان سے دے دی گئی، وہ ساری نعمتیں ان سے چھین لی گئی، اور یہاں تک کہ جو لباس، عزت والا لباس، شہرت والا لباس، ابو البشر والا جو ہے مقام، وہ سارے نبی آدم علیہ السلام سے چھین لیے گئے، اور کہا کہ دنیا میں چلے جاؤ جہاں کوئی چیز بات کوئی وہاں پہ نعمت نہیں ہے، وہاں جا کر جو ہے وہاں اپنی زندگی گزارو۔ اور جو بیوی والی عزت تھی، جو بیوی کا سکون آپ کو جنت کے اندر دیا گیا تھا، وہ بھی وہاں پہ ختم ہو گیا۔ یہاں پہ نقطہ میں واضح کر دوں، بسا اوقات جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے اس کو بیوی بھی چھن جاتی ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ فیصلہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو بیوی سے ان کو آپس میں جدا کر دیا گیا، نعمتیں بھی چھین گئی اور دولت بھی جو ان کو دی تھی اور جو بیوی بھی دی تھی وہ بھی ان سے چلی گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ جب زنا کے کام میں پڑتے ہیں یا غیر محرموں سے تعلقات قائم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ حلال رشتہ، وہ نیک اور صالح بیوی جو اس کے گھر کی عزت تھی، جو اس کے لیے عزت تھی، جو اس کے لیے تحفظ کا ذریعہ تھا، جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ تھا، اس کی وجہ سے وہ بیوی بھی اس سے چلی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ ان کے درمیان طلاق واقع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بنا بنایا ظاہری اور باطنی جو ہے وہ انسان سے چھن جاتا ہے، اور آپ جو ہے وہ پریشان حالی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی نمایاں بات آپ نے سن لی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ساری نعمتیں ایک گناہ کی وجہ سے، شیطان کا کہنا ماننے کی وجہ سے، وہ دنیا کی ساری نعمتیں ان سے ختم ہو گئی، اور آئندہ جو نعمتیں ملنے والی تھی جنت کے اندر اور بھی، وہ بھی ان سے کم ہو گئی۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی تو اب سارا کچھ ختم ہو گیا، لیکن توبہ کے درمیان اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ جلد قبول نہ کی تو اس عرصے میں جو انسان کے ساتھ وہ اثرات اس کی زندگی میں مرتب ہوں گے، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور یہ چھٹا اثر تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ساتواں اثر انسان کی زندگی پر گناہ کی وجہ سے جو ختم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان سے برکت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں بھی برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کے تعلقات میں بھی برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کے رزق میں بھی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور جو اسباب اس کے رزق کے لیے تھے وہ بھی دن بہ دن تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ گناہ کا نقصان ہے، وہ ساتواں نقصان ہے۔ آٹھواں نقصان یہ ہے کہ اسے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع بما شئت۔ جب انسان کو گناہ کرتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسے حیا چھین لی گئی ہے، حیا اس سے ختم ہو گئی ہے، اب جو تو کرنا چاہے وہ کر، اب جو ہے تجھے اس کا نقصان ہی اٹھانا پڑے گا، کوئی فائدہ تجھے کبھی اس کا حاصل نہیں ہوگا۔ شرم و حیا انسان کی ختم ہو جاتی ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے نواں نقصان جو انسان کی زندگی میں گناہ کی وجہ سے آتا ہے وہ رزق سے محرومی ہوتی ہے، رزق سے محروم ہو جاتا ہے انسان، رزق اس کو نہیں ملتا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے، اس کی غلطی کی وجہ سے جو رزق اس سے مل رہا تھا وہ رزق اس سے ختم ہو جاتا ہے، اور رزق اس سے چھین لے جاتا ہے۔ اس سے پہلے والی چیزوں میں بھی نمایاں ہو گئی یہ بات، اور آدم علیہ السلام کے قصے میں بھی یہ بات واضح ہو گئی۔
کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے وہ رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور جو رزق آسانی کے ساتھ اس کو مل رہا ہوتا ہے وہ رزق دور اور بڑی جدوجہد کے بعد بھی انسان کو بسا اوقات دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا شکر کرنا چاہیے۔ اور 10واں جو نقصان ہوتا ہے، اہل علم اس بات کو جانتے ہیں، چاہے دنیاوی علم حاصل کرنے والے ہوں یا اخروی علم حاصل کرنے والے ہوں، تمام اس چیز کے اندر داخل ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو علم سے محروم ہو جاتا ہے، یا تو اس کے علم کا کسی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، کبھی خود بھی اس کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور کبھی دوسروں کو بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ دنیا میں اس کے علم کی وجہ سے نہ وہ دنیا میں عزت پا سکتا ہے اور نہ آخرت میں وہ عزت پا سکتا ہے۔ اس کی مثال امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ امام مالک نے کہا، امام شافعی رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ کبھی گناہ کی طرف نہ جانا، اس لیے کہ جب آپ گناہ کرو گے تو علم کی جو روشنی ہے وہ روشنی آپ سے چھین لے گا اللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے امام شافعی یا ہوں امام مالک ہو یا ائمہ جو دنیا میں گزرے ہیں، ائمہ سلف جتنے ائمہ گزرے ہیں، اور ہمارے اہل حدیثوں کا یہ منہج ہے، اور یہ اگرچہ ہمارے جو جدید قسم کے آج اہل حدیث ہیں وہ جب بھی کسی عالم کا نام آتا ہے تو وہ بڑے استحزانہ انداز میں کیا دیتے ہیں کہ فلاں کیا پتا تھا یا فلاں کیا تھا۔ یہ سارے اہل سنت کے علماء ہیں، انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی دنیا میں پھیلائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں جب زمانہ گزرتا گیا تو لوگوں نے ان کی طرف چیزیں منسوخ کر کے بہت ساری چیزیں ایسے منسوخ کر دی جو انہوں نے نہیں کہی تھی۔ تو لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ائمہ کا ادب، ائمہ کا احترام، جنہوں نے کتاب و سنت کی اشاعت کی ان کا احترام ہم ضرور کریں۔ تو امام شافعی بڑے ذہین ہیں اور ایک پورا طبقہ ان کو مانتا ہے، جیسے ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ماننے والے زیادہ ہیں۔ تو امام شافعی اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود بھی آپ نے استاد سے کہتے ہیں، وقی سے ان کے استاد سے ہوگی، وہ کہتے ہیں شکوت الی وقی سوء حفظی، کہ میں نے اپنے استاد وقی سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، مجھے بہت ساری چیزیں ذہن میں بیٹھتی نہیں ہیں اور میں ان کو زبانی یاد نہیں کر پاتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں۔ تو ان کے استاد نے ان کو یہ نصیحت کی، فرمایا وقال اعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يعطى لعاصٍ، کہا یہ علم اللہ کا فضل ہے، یہ روشنی ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہے، اور جب گناہ کرو گے تو گناہ سے یہ فضل آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ بات واضح طور پہ عیاں ہو جاتی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس سے اس کا علم چھن جاتا ہے، اس کا علم اس سے ضائع ہو جاتا ہے، اس کا علم اس کے ساتھ نہیں رہتا ہے، اور یہاں تک بڑے جید علماء، بڑے جید حفاظ آپ نے اپنے زندگی میں دیکھے ہوں گے کہ آج ان کو قرآن کا ایک لفظ بھی یاد نہیں ہے، آج کچھ بھی قرآن میں سے ان کو یاد نہیں ہے، آج کچھ بھی ان کو حدیث میں سے یاد نہیں ہے، آج کہیں منبر و محراب پہ کھڑے ہونے کی وہ طاقت و قوت نہیں رکھتے ہیں۔ آپ نے اتنی بڑی سندوں کے ساتھ، آپ نے اتنا عرصہ علم حاصل کرنے کے ساتھ، یا بہت سارے سائنسدان اور انجینئر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن وہ رشوت کی وجہ سے یا حرام مال کی کمائی کی وجہ سے، گناہوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ان کو نہ وہ علم دنیا میں فائدہ دے سکا، خود ان کی ذات کو بھی فائدہ نہ دے سکا، اور نہ قوم ملت کو ان سے کوئی فائدہ اسے حاصل ہو سکا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے علم کو یا پڑھنے والے طلباء کو کہ وہ علم کے راستے میں، علم سیکھنے کے دوران گناہوں کا ارتکاب نہ کریں، بلکہ اپنے دامن کو صاف رکھیں۔ جیسے طلباء کا ذہن صاف ورق کی طرح ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں جو چیز ڈالی جائے وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے گناہ کی وجہ سے انسان کا جسم اور ذہن آلودہ ہو جاتا ہے، سمجھ آلودہ ہو جاتا ہے، اس کا علم اس کو فائدہ نہیں دیتا ہے۔ تو یہ اب اس کے بعد جو ہے وہ 13واں فائدہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے نیکیاں جو ہے انسان کی نیکیاں کرتا ہے وہ بھی برباد ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اعلمن اقواما من امتی، فرمایا میں اپنی قوم میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں جتنی تہامہ پہاڑ ہے۔ پہاڑ کسی چھوٹے پتھر کو نہیں کہتے، بلکہ یہ سارے جو آپ کے سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ جس کو آپ اپنی زبان میں نکے کہہ لیں، یہ پہاڑ ہوتے ہیں۔ جیسے جبل احد ہے یا جبل نور ہے جہاں پہ اللہ کے رسول کو وحی نازل ہوئی، تو فرمایا کہ کسی انسان کچھ لوگوں کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی،
اور بہت زیادہ نیکیاں ہوگی، لیکن ان کی نیکیوں کا حالت ان کی نیکیوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اس طرح ہوں گے کہ جیسے روئی ہوا میں ٹوٹ جاتی ہے، جتنا مرضی اس کا ڈھیر ہو ایسے ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے اس صحابہ نے، اللہ کے رسول ان کی وصف ہمیں بتا دیجیے، وہ کون لوگ ہیں، ان کا وصف ہمارے سامنے بیان کر دیجیے تاکہ ہمارے لیے وہ پہچاننا آسان ہو جائے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، میں حدیث کو مختصر کر رہا ہوں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ راتوں کو قیام کرتے ہیں، یا خودون من اللیل کما تاخذون، رات کو جہاں تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں، حقیقت میں ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، وہ اللہ کے حدود کا مار کرتے ہیں، وہ ناجائز کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں تنہائی کے اندر، وہاں اللہ کو ڈر نہیں ہوتا۔ حالانکہ رات کو قیام بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، سارے نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرمایا ان کی ساری نیکیاں ہوا میں اڑ گئی، ختم ہو گئی، وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں ختم ہو گئی۔ تو گناہ کرنے کا نقصان یہ ہے، اس کافر انسان کی زندگی میں مرتب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، کرنے کے بعد محنت و مشقت کرنے کے بعد اس نیکیوں سے اس کو ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ نیکیوں کے نقصانات ہیں جو انسان کی زندگی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے اگلی جو آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنی ہے اوقات کی صورت کے علاوہ بھی، وہ یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو صرف ایک ذات پہ اثر تو ہوتا ہے، بلکہ قوم و ملت پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے اور قرآن مقدس نے بھی یہ چیز فرمائی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو پوری زمین آلودہ ہو جاتی ہے، پورا معاشرہ آلودہ ہو جاتا ہے، اور پورے معاشرے میں اس کے گناہ کے ذرائع اس معاشرے میں مرتب ہوتے ہیں۔ اور میں اپنی آخری بات کو انتہائی مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آج لوگ کہتے ہیں فضائی آلودگی ہے یا ماحولیاتی آلودگی ہے، میں اسے انکار نہیں کرتا، لیکن میں اپنا جو فن ہے قرآن و حدیث کا، میں نے جتنا قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا یا اقوام سابقہ کا مطالعہ کیا، اس میں یہ بات اچھے طریقے سے نمایاں ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے کبھی کوئی قوم فنا نہیں ہوئی، کبھی کوئی ماحول تباہ و برباد نہیں ہوا، بلکہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سابقہ ساری قومیں برباد ہوئی۔ اس میں نوح علیہ السلام کی قوم نے کوئی فضائی آلودگی یا ماحولیاتی آلودگی نہیں تھی، بلکہ قرآن کے اثرات تھے کہ جس کی وجہ سے وہ ساری قوم برباد ہو گئی، پر چند لوگ آپ اس وقت بچے کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے۔ اس کے بعد آپ شعیب علیہ السلام کی قوم کا جائزہ لائیں، ناپ و تول میں کمی کی، اس کا نقصان یہ ہوا کہ ساری قوم ختم ہو گئی اور ساری قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ اور اس کے بعد میں لوط علیہ السلام کی قوم کا اندازہ لگائیں، کوئی ماحولیاتی آلودگی نہیں تھی وہاں پہ، بلکہ انہوں نے وہ کام جو عورتوں کے ساتھ کرنا تھا وہ مردوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارشیں بھی برسائی، فرشتے کو بھیجا کہ ان کی ساری زمین کو اٹھا کے نیچے پٹک دیا اور ساری قوم وہ ختم ہو گئی۔ تو گناہ کا اثر تھا اس قوم کے اوپر کہ پوری قوم کبھی کبھی گناہ، یہ آخری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ آج ہمیں اجتماعی طور پہ عذاب نہیں مل رہا ہے، ورنہ نام طور میں کبھی آج بھی موجود ہے، اور آج بھی حماقت موجود ہے، آج بھی زنا موجود ہے، آج بھی شرک موجود ہے، وہ ساری چیزیں جو سابقہ قوموں میں تھی وہ آج بھی موجود ہے، لیکن اللہ رب العالمین مختصر طور پہ چند لوگوں کو اس کے دائرے میں لاتا ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد کیا ہے، آج سمود کو دیکھو، جتنی قومیں سابقہ کا مطالعہ کرو، قرآن کا مطالعہ کرو، وہ ساری کی ساری برباد ہوئی۔ تو اس وجہ سے برباد ہوئی کہ ان کی زندگیوں میں گناہ تھے، اللہ کی نافرمانی تھی، کہیں اللہ کی نافرمانی تھی، کئی بندوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اس کی وجہ سے وہ ساری قومیں برباد ہوئی۔ تو یہ آج کا خطبہ تھا، مختصر میں نے اور کر دیا کہ جو انسان گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی پہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں، مجھے اور آپ سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین کرے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحت و تندرستی والی نعمت سے نوازے۔ اللہ رب العالمین آپ کو بھی اللہ ہمیشہ خوش و خرم رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کو اولادوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھے۔ میرا آپ کے ساتھ تعلق
याद से है और हमेशा से ये ताल्लुक रहा है, और जब भी मैं आता हूँ तो मुझे इंशाअल्लाह कोई नई चीज यहाँ देखने को मिलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन बुजुर्गों को जन्नत फिरदौस में जगह दे कि जिन्होंने इस जगह को कायम किया था अल्लाह की इबादत के लिए, और आज ये फारूक रुक रही है, और आज आप देख रही हैं कि ये किस मुकाम पे पहुंच गई है। जो जो लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके घरों को आबाद फरमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी जिंदगियों में बरकत अता फरमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नस्लों को तो आबाद फरमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत बेहतर फरमा। जो दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। ये अज़ीम काम है वो अल्लाह का घर आपने बनाया है, जो इसमें मेहनत करते हैं, जो कोशिश करते हैं, ये तारीफ के मोहताज नहीं है, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनकी बहुत बड़ी कदर है और बहुत बड़ी